بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علم کا سلسلہ۔ علم کے سلسلے میں بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف، آج کی حدیث کی طرف۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر وہ چاروں خصلتیں موجود ہوں گی کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہوگا۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، جس بندے میں ان 4 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت موجود ہوگی تو اس شخص کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی۔ حتی یدعہا، یہ خصلت اس کے اندر موجود رہے گی یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ واذا حدث کذب، اور جب بات کرے تو جھوٹ کہے۔ واذا عاہد غدر، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرے تو حد سے آگے نکل جائے، حد سے آگے بڑھ جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 4 خصلتوں کو ذکر فرمایا، 4 گناہوں کو ذکر فرمایا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اندر یہ 4 خصلتیں موجود ہوں گی تو وہ شخص پکا ٹھکا منافق ہوگا۔ اور اگر کسی کے اندر ان 4 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس کے اندر نفاق کی خصلت موجود ہوگی، اور وہ اسی نفاق کی خصلت کے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ اس نفاق کی خصلت اور عادت کو چھوڑ دے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خصلتیں بیان فرمائی کہ یہ 4 خصلتیں ہیں جو نفاق کی علامت، منافق کی علامت ہیں۔ ہم ان 4 خصلتوں کو 4 ویڈیوز کے اندر بیان کریں گے۔ پہلی جو خصلت ہے آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلی خصلت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرے۔ امانت ایک ایسی چیز ہے، یہ ایمان والوں کا خصوصی وصف ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا، امانت کے اندر خیانت کرنا، یہ اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کے اندر خیانت کرنے کو نفاق کی خصلت اور عادت بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کامیاب ایمان والوں کی اور صفات بیان کی سورۃ المومنون کے اندر، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ کامیاب ایمان والے وہ ایمان والے کامیاب ہیں کہ جن کے اندر یہ خصلتیں، یہ عادت ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس شخص کے اندر امانت نہیں ہے، جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، ہم لوگوں نے امانت کے مفہوم کو بڑا مختصر اور محدود سمجھا ہوا ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ امانت یہی ہے کہ انسان نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی، پیسے رکھوا دیے یا کوئی چیز رکھوا دی، اور ان پیسوں کو واپس کر دینا، اس چیز کو اسی طریقے سے واپس کر دینا، یہ امانت کی پاسداری ہے۔ اور جو پیسے جو رکھے گئے تھے اور جو چیز رکھی گئی تھی، ان پیسوں کو واپس نہ کرنا یا چیز کو اس طریقے سے واپس نہ کرنا، یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ بالکل امانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی ہے، رقم امانت رکھوائی ہے، کوئی چیز امانت رکھوائی ہے، تو اس کو اسی طریقے سے واپس کر دینا، یہ امانت کی پاسداری ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ یہ بھی امانت کا ایک پہلو ہے، لیکن امانت کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اگر غور کیا جائے تو جو
ہمارا جسم ہے، ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں یہ بھی ہمارے پاس امانت ہیں۔ جن آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس زبان سے ہم بولتے ہیں، جن ہاتھوں سے ہم چیزوں کو پکڑتے ہیں، جن پاؤں کے اوپر ہم چل کر کے جاتے ہیں، جن کانوں سے ہم سنتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتیں ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کریں گے تو یہ امانت کے اندر خیانت ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ اگر ہمارا جسم ہماری مرضی ہوتی تو خودکشی کرنا حرام نہ ہوتا۔ خودکشی اس لیے حرام ہے کہ یہ جسم، یہ جان، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کے اندر اپنے اختیار سے اس کو تلف کرنا، اس کو ضائع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کے اندر خیانت کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارا جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اگر ہم اس جسم کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، ان اعضاء کو ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو ہم امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امانت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، یہ بھی امانت ہے کہ اگر انسان کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ کسی کے یہاں کام کر رہا ہے، کسی دفتر کے اندر، کسی آفس کے اندر، یا اسی طریقے سے جو لوگ گورنمنٹ جابز وغیرہ کرتے ہیں، ان کو جو امانت، ان کو جو عہدہ سپرد کیا گیا ہے، جو فرائض ان کو سپرد کیے گئے ہیں، اگر وہ ان فرائض کے اندر جان بوجھ کر کے کوتاہی کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امانت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو ٹائم ہم نے کسی کو دیا ہوا ہے، ہم کسی کے یہاں کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، ہم نے 8 گھنٹے کسی کو دیے ہوئے ہیں، ہماری جاب کا ٹائم 6 گھنٹے ہے، 10 گھنٹے ہے، اگر ہم وہ ٹائم پورا نہیں دے رہے اور اس ٹائم کے اندر ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، اس ٹائم کو ہم چوری کر رہے ہیں، یا بجائے وہ کام جن کے ہاں ہم کام کر رہے ہیں ان کا کام کرنے کی بجائے اپنے ذاتی کام اس میں کر رہے ہیں، تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ تو اس سے آنے والی جو انکم ہوگی، جو تنخواہ ہوگی، تو وہ بھی مکمل طریقے سے حلال نہیں ہوگی، اس تنخواہ کے اندر بھی شبہ ہوگا۔ اسی طریقے سے امانت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجالس بالامانہ، جو مجلس کی بات ہوتی ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ مثلا دو بندے، 4 بندے، یا اسی طریقے سے چند بندے بیٹھ کر کے ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ گفتگو لوگوں سے چھپ کر کے کر رہے ہیں، وہ عام مجلس کی گفتگو نہیں ہے، وہ عام نشست کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے درمیان کی گفتگو ہے، تو یہ مجلس کی باتیں بھی امانت ہیں۔ اس مجلس کے اندر جو بندہ شریک ہے وہ اپنے ساتھیوں کے بغیر اس مجلس کی باتوں کو لوگوں کے درمیان ظاہر نہیں کر سکتا۔ آج کل لوگ فخر سے کیوں ہی نشست ہو رہی ہوتی ہے، 4-5 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات کو موبائل میں سیو کر کے، ریکارڈ کر کے وہ لیک کر دیتا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں لیک کر دی ہیں، کمال کر دی ہیں۔ اس نے امانت کے اندر خیانت کی ہے، اور امانت میں خیانت کرنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ منافق کی علامت ہے۔ ہاں، اگر اس مجلس کے اندر کسی کو قتل کرنے کی سازش کی بات ہو رہی ہے، یا کسی خاتون کی عصمت دری کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اس مجلس کی بات کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، ورنہ ان آزار کے بغیر، ان عذروں کے بغیر مجلس کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں۔ ان کو لیک کرنا، لوگوں کے سامنے لے کر کے آنا اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر، یہ جائز نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ بھی امین ہے۔ لہٰذا جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے تو مشورہ جس سے لیا جا رہا ہے، مشورہ دینے والے کو چاہیے کہ جو اس سے مشورہ لے رہا ہے تو اس کو صحیح مشورہ دے، اس کو وہ مشورہ دے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، اور حقیقی طور پہ اور صحیح معنوں میں وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں جو اس کو مشورہ دے رہا ہوں یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اور کام بہتر ہے،
کوئی اور بات بہتر ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر کے اس کو غلط مشورہ دے رہا ہے تو یہ امانت کے اندر خیانت۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ بھی امین ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صحیح مشورہ دے، غلط مشورہ نہ دے۔ باقی امانت کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے، امانت کا جو مفہوم ہے وہ بڑا کشادہ ہے۔ اسی طریقے سے جو عہدے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں اور جو عہدے لوگوں کو دیتے ہیں، ذمہ داریاں لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ ان کو بھی چاہیے کہ یہ عہدے اور ذمہ داریاں ان لوگوں کو سپرد کریں جو ان کے اہل ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں، جن کے وہ مستحق ہیں، اگر عہدے تقسیم کرنے والے، ذمہ داریاں تقسیم کرنے والے ان لوگوں کو عہدے اور ذمہ داریاں دیتے ہیں کہ جو اس منصب کے اہل نہیں ہوتے، تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی پہلی علامت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں منافقوں کی جو خصلتیں اور عادتیں ہیں ان سے محفوظ فرمائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو منافق کی جو بقیہ 3 علامات ہیں وہ انشاءاللہ ہم بقیہ 3 ویڈیوز کے اندر بیان کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نیا آنے والا پیغام اور نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔